عزیزان گرامی، آپ کے اذہان عالیہ کو اپنے گزشتہ موضوع کی طرف متوجہ کرا دوں۔ ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 132ویں اور 33ویں اور 34ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب بہت سارے چہرے شاید آج نیا شرکت کرنے والے ہیں۔ میں صرف انتہائی جلدی کے ساتھ اس کا سرسری ترجمہ میرے جوانوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ان سے کسب اجازہ کرتے ہوئے، ذات پروردگار نے اپنی زبان بے زبانی سے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ کل ایک مطلب کی طرف ہم نے آپ کی توجہ کو مبذول کرایا تھا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، شاید تم سب پر رحم کیا جائے یا تم شامل رحمت قرار پائیں۔ ہم نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ہماری ایک فکر یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی گناہیں، تقصیر، نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہے، ساری نافرمانیوں کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ خدا کی رحمت ہم پر شامل حال ہوں گے۔ لیکن قرآن کی آیت نے ہمیں اس نگاہ کو بدلنے کی دعوت دی۔ ذات پروردگار نے فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو شامل رحمت قرار پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رحمت، خدا کی مغفرت گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ رحمت اور مغفرت آپ کے اطاعت کا انعام ہے۔ اگر رحمت چاہتے ہیں تو اطاعت کرنی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں نے اسی آیت کے ضمن میں تاریخی کچھ شواہد پیش کیے تھے، اور جو دوسری آیت ہے جس میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم سبقت کرو، دوڑے چلے آؤ، مسابقہ کرو اللہ کی رحمت کی طرف، جو تمہارے پالنے والے کی رحمت کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور کس طرف دوڑے چلے آؤ، وَجَنَّةٍ، اس بہشت کی طرح، اس جہنم کی طرف، جنت کی طرف جس جنت کی عرض یہ ہیں، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کا جو عرض، اس کی گنجائش آسمان و زمین کے برابر ہیں۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ جو عرض کی بات کی ہے، جب عرض اس کا آسمان و زمین کے برابر ہوگا تو طول کتنے ہوں گے؟ کہتے وہ جنت، اس کی طرف مسابقہ کرنا ہوگا، سبقت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اپنے فرائض کو جو رب کائنات نے ہم پہ فرض کیا اسے انجام دینے ہوں گے، تب جا کے ہم جنت کے مستحق بنیں گے۔ جنت بے عمل لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سبقت کرتے ہیں، جو مسابقہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے جنگ کرتے ہیں تاکہ نفس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ بہشت کی طرف چلے جائیں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، پھر فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ جنت ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، یہ متقین۔ پھر متقین کے ڈیفینیشن خود قرآن کی تیسری آیت میں خود فرمایا، وہ کون ہے متقین جس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء، جب وہ آسودگی کے حالت میں ہوتے ہیں، جب کہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سہولیات ہوتی ہے، آسودگی کے حالت میں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وفی الضراء، اور سختی کے حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، جس کے لیے کل ہم نے عرض کیا تھا آسودگی کے حالت میں ہر کوئی خرچ کرتے ہیں، لیکن سختی میں خرچ کرنا یہ کمال ہے۔ ذرہ میں خرچ کرنا، اپنی ضرورت چھوڑ کے خرچ کر دینا اللہ کے راہ میں، یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، نہ فقط خرچ کرتے ہیں بلکہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ کل جوانوں کے لیے میں نے ایک نکتہ یہاں پہ عرض کیا تھا، جوانوں اگر آپ غصہ پی جاتے ہیں تو خدا آپ کے لیے ایک درجہ دیتا ہے یقیناً۔ مولا امیر المومنین کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے کہ غصہ پی جائیں گے تو کیا ہوگا؟
مولا امیر المومنین سے سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلوات اللہ وسلم۔ غصے کے حوالے سے ایک جملہ کہا، وہ جو گراؤنڈ میں جا کے لڑتے ہیں ان کے لیے ایک نکتہ ہے، یا علی لا تغضب فاذا غضبت فقعد، علی غصے میں نہیں آنا، اگر غصہ تم پہ حاوی ہو جائے فقعد، بیٹھ جاؤ۔ یہ آپ کو ٹپس بتایا سرور کائنات نے غصے کو کیسے ختم کرنا ہے۔ فاذا غضبت فقعد وتفکر فی ذات اللہ، تو اتنے غصے والے ہوتے ہو بیٹھ جاؤ اور اللہ کی ذات کے بارے میں فکر کرو کہ کتنی نافرمانیاں انسان کرتے ہیں پروردگار کی، لیکن پروردگار کبھی غصے میں نہیں آتے ہیں۔ آپ چھوٹی چیز کو نہیں بخشتے نا، ایک چھوٹی چیز کو نہیں بخشتے ہیں، لیکن مولا امیر المومنین سے پیغمبر نے فرمایا یہ بنی انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، بشریت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ غصہ انسان کی فطری ایک ضرورت ہے، غصہ ایک اچھی چیز ہے۔ انسان کے پاس غصہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے ڈیفنس نہیں کریں گے، وہ حق پہ بولیں گے نہیں۔ غصہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ حق پہ ہونے کے باوجود، مثال آپ کے زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے، گراؤنڈ میں لڑتے ہیں، آپ حق پہ تھا، حق پہ ہونے کا مطلب نہیں دوسری طرف اس مقابل کا سر پھوڑ دیں۔ کمال یہ ہے آپ حق پر تھے پھر بھی خاموش رہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اس کے لیے میں نے کل چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ مولا نے فرمایا جنت کس کے، ذات پروردگار نے فرمایا جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لڑنے والوں سے نہیں، اپنے تنگی کی حالت میں خرچ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ برادران عزیز، انسان لڑتا ہے جہالت کی وجہ سے، اپنے وجود کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ کو غصہ اس لیے نہیں دیا تھا آپ اپنے جیسے دوسرے انسان پہ حاوی ہو جائے، آپ کو غصہ اس لیے دیا تھا اگر کہیں ڈیفنس کی ضرورت پڑے وہاں آپ اپنی جرأت دکھائیں۔ دشمن کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں، میدان جہاد میں اس لیے دیا تھا نہ کہ اپنے جیسے مومن مسلمان بھائیوں کے سر پھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کیا انسان کے لیے سرور کائنات نے، میں نے گزشتہ 4 مجلسوں میں اس پہ بولنے کی کوشش کی، ایمان، آپ اور میری زندگی ڈیپینڈ کرتے ہیں ایمان کے اوپر، اور ایمان کے لیے ہم نے 3 امپورٹنٹ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ البتہ یہ میری بات نہیں تھی، سرور کائنات کی بات تھی۔ فرمایا ایمان عقد قلبی ہے، نطق باللسان ہے، عمل بارکان ہے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کرنا، اطاعت خداوندی کو انجام دینا، یہ کمال ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک خوبصورت، آپ اور میرے چھٹے امام مولا امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، ایک روایت پیش کرنے کی سعادت کی۔ ذات امام صادق نے فرمایا ان معرفت اللہ عز وجل، بے شک اللہ کی معرفت انس من کل وحشہ، اللہ اکبر، تمام تر پریشانیاں، تمام تر وحشتوں کے لیے مونس ہے، تمام تر پریشانی کے لیے۔ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے دنیا کی ساری پریشانی اس کے لیے چھوٹی ہے۔ ابھی دنیا پریشان ہے، حیران ہے۔ اب صنف نسوان خواتین کا دیکھیں، کربلا کی جو صحنیں خواتین کے ساتھ پیش آئی ہے، خدا کی قسم دنیا حیران ہے، یہ کس طرح سے پاسبل ہوا؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں، خواتین، یہ کیسے، کیوں نہ کربلا میں سب اس دنیا سے چلے گئے؟ عزیزان گرامی، واللہ میں آپ کی خدمت میں ایک تاریخ رکھ دوں، جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا تو پتہ چلا خواتین آئی ہے، حضرت حمزہ کی بہنیں آئی، تو پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اپنے ردا حضرت حمزہ کے اوپر ڈال دیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا خواتین کا دل نازک ہوتا ہے، اسے دیکھا نہیں جائے گا، اسے دیکھا نہیں جائے گا۔
لیکن آپ کربلا پہ ذرا نگاہ کریں، یہ کیوں اتنے مضبوط ہوئے ہیں؟ جب دشمن سے جب مخاطب ہوئی ہے حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، اس طرح سے جیسے کوئی غم ان کو نہیں آیا ہے، کوئی مصیبت نہیں آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا امام صادق نے اس کی علت بتائی، ان معرفت اللہ عز وجل انس من کل وحشہ، ہر وحشت میں، ہر پریشانی میں، ہر سختی میں اللہ کی معرفت کام آئے گی۔ آپ چاہتے ہیں دنیا کے امتحانات آسان ہو جائیں تو اپنی معرفت بڑھا دیں، اللہ کی نسبت، خدا کی نسبت۔ جتنی انسان کی معرفت بڑھے گی مشکلات، امتحانات الہی آسان ہو جائے۔ اب مولا امام حسین کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے، جیسے جیسے عصر عاشور نزدیک ہوتا چلا گیا حسین کا چہرہ کھلتا چلا گیا۔ کیوں؟ معشوق سے ملاقات تھی نا، اللہ کی اتنی معرفت تھی کہ پریشانی نہیں تھی، چہرہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ہے معرفت، ان معرفت اللہ عز وجل انس من کل وحشہ۔ اگر اللہ کی معرفت آ جائے ہمارے وجود میں، خدا کی قسم ہم عام انسان نہیں رہیں گے۔ میں نے آپ کو مثال پیش کیا تھا نا حدیث قدسی کی، جس میں میرے جو نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان کے لیے میں عرض کروں کہ حدیث قدسی میں بیان ہوا، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ میں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ انسان خدا جیسا، خدائی کرنا شروع کر دے گا۔ عجیب ہے برادران عزیز، ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم کمزور اس لیے کہ اگر ہماری کمزوری اگر دیکھیں تو اللہ کی معرفت، خدا کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے بنیادی فقط ایمان اولی، کم سے کم اگر آیات کو دیکھیں ایمان کے کئی درجات پہ ہے، ان میں سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اقرار کرنا زبان سے، اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، انبیاء کے وجود کا اقرار کرنا، قیامت کا اقرار کرنا۔ یہ ابتدائی ڈیفینیشن ہے ایمان کا۔ ہم نے صرف اقرار کیا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ امتحان آ جائے تو کل میں نے زبیر کا واقعہ پیش کیا تھا نا، ایمان کسی بھی وقت سلب ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہم سے ایمان چھن سکتا ہے، مگر ان کے اللہ کی معرفت آ جائیں۔ مولا امام صادق نے فرمایا ان معرفت اللہ عز وجل انس من کل وحشہ، پھر فرمایا وصاحب من کل وحدہ، ہر تنہا آدمی کے لیے، ہر اکیلا پن کے لیے کوئی ساتھی ہے اللہ کی معرفت۔ جو اللہ کی معرفت رہتا ہے وہ تنہا نہیں ہے دنیا میں، وہ اس کے ساتھ اللہ کی معرفت ہے، یعنی اللہ کا وجود اس کے ساتھ ہے۔ وصاحب من کل وحدہ، پھر فرمایا وقوت من کل ضعف، ہر کمزوری کے لیے قوت ہے اللہ کی معرفت۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہار مان جاتے ہیں نا، وجہ یہی ہے ہمارا ایمان ضعیف ہے، اللہ کی نسبت ہماری معرفت نہیں ہے۔ اس معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیا پاتے ہیں؟ ضعیف پاتے ہیں۔ آج دنیا نے کیوں ریسرچ شروع کی ہے تشیع کے اوپر؟ یہ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا اکٹھا ہو کر ایک واحد ملک کے مقابلے میں، اس کے باوجود آج دشمن نے تسلیم کیا ہم ابھی صلح کر لیتے ہیں۔ کیا ٹیکنالوجی میں آگے تھے یہ لوگ؟ نہیں، ایمان کی طاقت عزیزان گرامی، یہ ایمان کی طاقت تھا۔ آج دنیا تشیع کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا۔ میرے جوانوں میں نے اس دن کہا آپ فخر کریں اپنے شیعہ ہونے پر، آپ فخر کریں، آپ اپنے شیعوں کے لیے نہیں بلکہ اہل سنت کے لیے قیام کیا ہوا ہے۔ نہ صرف اہل سنت کے لیے قیام کیا ہے، خون دیا ہے، نہ صرف عام خون دیے ہیں، جرنلز ہیں، علماء ہیں، مفکرین ہیں، سائنسدان ہیں، وہ سب کیوں؟ عالم اسلام کے لیے یہی مختصر سے قوت کھڑی ہو گئی ہے، یہی واحد۔ لیکن اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں؟ ایک نحیف انسان، ایک کمزور انسان، ہاتھ سے شل ہے، انتہائی کم 86 سال، ایک بوڑھا، لیکن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، امید مستضعفان بن کر۔ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟
یہ وہ اللہ کی معرفت، خدا کی قسم میں عرض کروں، جب سید علی خامنائی سے جوان ملاقات کرتے ہیں، علماء اس بات کی تصدیق کریں گے، جیسے رہبر جوانوں کے سامنے آتے جوان رونا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بولا ہی نہیں ہے. کیوں روتے بھائی؟ عشق کے آنسو. میرے جوانوں، خدا کے لیے اس شخص کو پہچانو، کہ پہلے اپنے دین کی معرفت حاصل کرو کہ کون سی ہستی ہم پہ قیادت کر رہی ہے. پیوٹن جو اس وقت دنیا کے جو ہے زیرک ترین سائنسدانوں میں سے ہے، پیوٹن رشیا کا جو صدر ہیں، ایران آئے تھے، رہبر سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد کسی صحافی نے پوچھا آپ نے اس شخص کو کیسا پایا؟ عجیب جملہ، تشیع. دیکھا، سوچئے آپ کے مرجع کیا ہیں، آپ نے اس شخص کو کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگے میں کبھی کتابوں میں، کبھی میری بیوی حضرت مسیح کے حوالے سے باتیں کیا کرتی تھی، میں مطالعہ کرتا تھا، میں نے جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں پڑھا تھا وہ میں نے اس شخص کے چہرے پہ دیکھا. وہ آپ کا قائد ہے، وہ آپ کا رہبر ہے. کوفی عنان جو اقوام متحدہ کا بہت عرصہ جنرل سیکرٹری رہے نا، یہ آئے تھے رہبر سے ملاقات کے بعد. کسی صحافی نے اسے سوال کیا اس شخص کو آپ نے کیسے پایا؟ تو کوفی عنان کا جملہ ہے اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری شخص کو ہونا چاہیے جو میرے ملک کی سیاست مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو میرے ملک کی سیاست مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ دنیا کی توجہ اس شخص پہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہی جو مولا امام صادق کی روایت ہے، ان معرفت اللہ عز وجل صاحب من کل وحدہ والتنہانی. ہر تنہائی میں اللہ کی معرفت، ہر تنہائی میں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ تنہا نہیں ہے. چاہے وہ 3 سال کی 4 سال کی بچی ہو، وہ کربلا کے میدان میں درس دے رہی ہے، حمید ابن مسلم سے مخاطب کر کے کہتی ہے تو میرے نزدیک نہ آ، تو میرے لیے نامحرم ہے، اگر بہت مہربان ہے تو مجھے نجف کا راستہ دکھا دے. یہ اعتماد کہاں سے؟ یہ 3 سال کی بچی جس نے اپنی آنکھوں سے کہ بابا کا گلا کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ درس دے رہا ہے. یہ ہے وہ اللہ کی معرفت. عزیزان گرامی، یہ وہ معرفت ہیں. اگر خدا کی نسبت اگر ہماری معرفت کمزور ہو جائیں، ہم خدا کی نسبت معرفت ہماری کم ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ ہم ہر طرح سے کمزور ہیں. واللہ انبیاء کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کی زندگی، انبیاء نے پریشانیاں اٹھائی ہے عوام کی بے معرفتی کی وجہ سے. میں نے حضرت صالح کا واقعہ پیش کیا تھا، جنہوں نے کم سے کم 100 کچھ سال تبلیغ کرنے کے بعد، اتنی زحمتیں اٹھانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، ضعف ایمان کے شکار ہیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورہ بقرہ میں ویسے طالوت و جالوت کا واقعہ ہے. میرے جوانوں پڑھ لیجئے گا قرآن کو. جوانوں عزیزو، اللہ کی اطاعت میں بادشاہیت ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں. بس آپ نے زحمت کی. ایک شخص نجف میں کسی دکان پہ ایک جوان کام کرتا تھا، شیعہ تھا. کہتے کہ اس کا مالک ہمیشہ امیر المومنین پہ سب کرتے تھے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور یہ اس شخص کو ستانے کے لیے بار بار ایسا کرتے تھے. ایک دفعہ کہا میں مولا کے در پہ جا کے میں شکایت کروں گا تمہارا کہ تو میرے مولا کا بار بار تو اس طرح سے توہین کرتے ہیں. وہ جاؤ تو مالک کو جو کچھ کہنے کا ہوں. میں جوانوں کے لیے نقطہ بیان کر رہا ہوں. یہ شخص آئے حرم امیر المومنین میں، اتنے روئے، غشی کی کیفیت میں مولا امیر المومنین سے ان کی جو ہے ملاقات ہوئی. کہا تو اتنا پریشان کیا ہے، کیوں ہے؟ کہا مولا میری 3 حاجتیں ہیں، ایک بہت بڑی حاجت ہیں، 2 اسی کے ساتھ چھوٹی سی حاجتیں ہیں. بڑی حاجت کیا ہے؟ کہا مولا یہ جو شخص میرا مالک ہے یہ آپ پہ سب کرتے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے.
کہا دوسری تو کیا ہے؟ کہا مولا میں غریب ہوں. تیسری بات کرتے ہوئے میں شرماتا ہوں، وہ یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے. تو مولا نے فرمایا تیری پہلی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوگی کہ میں تیرے مالک کو جو ہے ہٹا دوں. اب میں تمہاری 2 شرطیں جو دوسری ہے وہ میں پوری کرتا ہوں. کہا مولا میری جو 2 شرطیں آپ پوری نہ کریں، لیکن میری جو پہلی جو دعا ہے کہ یہ اس مالک کے شر سے آزاد ہو جائے، خدا اس کو جو ہے جہنم واصل کر دے. کہا دیکھو اس کا میرے گردن پہ ایک حق ہے. جوانوں غور کریں کہ آل محمد کتنا خیال رکھتا ہے. وہ حق یہ ہے جب بھی یہ اس کی نگاہ میرے گنبد پہ پڑتی ہے تو وہ احترام کرتا ہے میرا. میں لہٰذا تیری اس دعا کو قبول نہیں کروں گا. تیری 2 دعائیں قبول ہو جائے گی. یہ بیدار ہو گئے، آ گئے مالک کے پاس. مالک نے پوچھا کیا تو نے علی کے پاس جا کے شکایت کر دی میری؟ کیا فرق ہوا؟ کہا اس نے روتے ہوئے کہا ہاں میں نے 3 باتیں مولا سے کہی لیکن ایک میری سے نہیں سنی. وہ کیا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ کی وجود سے اس دنیا کو پاک کر دیں. تو علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا کہ یہ میرا احترام کرتے ہیں. تو اس شخص نے رونا شروع کیا. یہ کوئی نہیں جانتا تھا میں مولا کے جب گنبد دیکھتا تھا میں احترام کرتا تھا، لیکن یہ کسی کو یہ جانتا نہیں کہ اتنا کریم ذات ہے، میں کتنا خبیث ہوں. یہ مولا کا شیعہ ہوتے ہیں. شیعہ ہونے کے بعد جوانوں غور کرے، آل محمد پہ تھوڑا سا ٹرسٹ کریں گے تو شیعہ ہونے کے بعد کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میری جو جائیداد اسی کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی تیرے ساتھ شادی ہو جائے. مولا نے اس کو مال بھی دیا، اس کی شادی بھی ہو گئی اور وہ شخص علی کے عاشق بھی بنے. جوانوں جب مجلس میں آ جاؤ تو اس امید کے ساتھ آ جاؤ کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یقیناً ہم کچھ لے کر جائیں گے. اور یہاں پر خوبصورت ہمارے جو بلتستان کے رواج ہے، ہر دن کے لیے الگ الگ وسیلہ قرار دیتے ہیں. آج مسلم کے 2 یتیم بچے وسیلے ہیں، بہت بڑا وسیلہ ہے عزیزوں. پہلے تو یتیم کوئی بھی ہونا وہ وسیلہ ہوتا ہے، یتیم وسیلہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی یتیم کو جھڑک نہ دینا، بلکہ کہا جاتا ہے یتیم پر کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرو تو تیرے درجات بلند ہو جاتے. اور یتیم میں فرق ہے. کچھ یتیم ایسے ہوتے جو خاندان عصمت و طہارت کے ہیں، جنہوں نے سختیاں نہیں دیکھی. میں پورا نہیں بیان کر سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تاریخ مختلف ہے کوفہ کیسے پہنچے ہیں، لیکن لکھا گیا ہے، تاریخ میں بات ملتی ہے. ان 2 بچوں نے 1 سال زندان میں گزارے. کتنے سال کے تھے؟ 7-8 سال کے بچے. ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا یہ خاندان آل محمد سے تھے، اور کوئی جرم نہیں تھا. ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، حضرت ابراہیم محمد سے، بھیا اس طرح تو ہم اس زندان میں اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ کیوں نہ ہم اپنے تعارف اس زندان بان سے کرا دیں. زندان بان جب آئے نا تو انہیں کہا آخی العرب، اس شخص اتعرف محمد رسول اللہ، کیا تمہیں محمد رسول اللہ کی معرفت ہے؟ کہا کیوں نہ، وہ ہمارے نبی ہے. اتعرف علی ابن مرتضیٰ، کیا علی مرتضیٰ کو بھی جانتے ہیں؟ کہا کیوں نہ جانے، وہ پیغمبر کے داماد ہیں. آیا کیا تو علی کے بھائی عقیل کو جانتے ہیں؟ کہا کیوں نہ جانوں. ان کے بیٹے مسلم کو جانتے ہیں؟ کہا جانتے ہیں، وہ تو سفیر بن کے یہاں کوفہ آئے تھے، کوفہ والوں نے شہید کیا. بچے نہیں جانتے تھے بابا شہید ہو گئے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائی علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت
رضيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جس کو بھی کربلا جانے کی تمنا ہے، جو 40 پہ کربلا جانا چاہتے، سب مل کے کہیں السلام علی الحسین. وعلی اولاد الحسین. جب بچوں نے اپنا تعارف کرایا، زندان بان ان بچوں کے قدموں پہ گرے. بچوں مجھے معاف کرنا، میں نے پہچانا. اب آپ رحم دیکھ لیجئے، رحم دیکھ لیجئے. اتنے چھوٹے بچے جو رحم کیا نا، رات کی تاریکی میں ان کو بھیج دیا. میں آپ سے سوال کروں، آپ کا کوئی 7 سال کا بچہ رات کی تاریکی میں کوئی شخص باہر چھوڑ دے تو آپ یہی کریں گے ارے تو نے انصاف کیا، یہ چھوٹے بچے رات میں بھیج دیے. اب یہ 2 بچے کیا کوفے کی گلیوں میں کہیں ٹھکانہ نہیں. ایک تو بابا تھا جو کوفے کے گلیوں میں کہیں ٹھکانہ نہ ملا. آج مسلم کے یتیم بچے، صبح ہوتی ہے، جب صبح ہو گئی دونوں بچے سہمے ہوئے ہیں ایک درخت کے آڑ میں، شاید درخت کے آڑ چھپ گئے. اتنے میں روایت مختلف ہے، حارث کی بیوی یا حارث کی کنیزہ وہاں پانی لینے کے لیے آتی ہے. جب پانی میں دیکھا 2 خوبصورت چاند سے بچوں کے سر اب جو دیکھا ہے بچوں تو کون ہو، اتنے پیارے بچے ہیں. بچوں کو بڑے پیار سے ماں کی ممتا شاید یاد آ گئی ہوگی، کتنے عرصے ماں سے دور ہو گئے تھے. بڑے شفقت کے ساتھ لے کر آئے. اس مومنہ نے حارث کے گھر میں رکھا. میرے خیال میں بچے جو ہے نا بڑے سکون سے سوئے ہوں گے، ماں یاد آیا ہوگا، الگ کمرے سے جو ہے ان کو سلایا گیا. لیکن مجھے ایک شخص نے، ایک خطیب نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ وہ رات ان بچوں پہ بہت سخت گزری. پہلے پہر پہ جب بچوں کو اس خاتون نے سلایا سکون سے سو گئے تھے. یہ لیکن دونوں کو خواب آتا ہے. کس چیز کا خواب آتا ہے؟ پیغمبر کا دربار ہے، حضرت مسلم آتے ہیں. پیغمبر نے پوچھا مسلم تو نے کیسے گوارا کیا اشقیاء کے درمیان میں ان چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آئے؟ تو بابا نے کہا بچے آج ہم تک پہنچ جائیں گے، بھیا شاید ہماری آخری رات ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، رونے لگے. اللہ، یہ رونے کی آواز شاید اس ملعون کے کان تک پہنچی. وہ کہنے لگے ارے یہاں 2 بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے. لیکن مومنہ نے کوشش کی، نہیں کوئی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گیا. نہیں، وہ لعین چراغ لے کے شاید اس حجرے تک آ گیا. دیکھا 2 معصوم بچے بغل گیر ہو کے رو رہے. من انتما، تم دونوں کون ہو؟ شاید بچے تو چونکہ وہاں پر اس خاتون نے بڑے پیار سے اس کے شفقت کے ساتھ پیش آئی تھی تو کہا ہم یتیمان مسلم. یہی کہنا تھا. ارے تو میرے گھر پہ مہمان بنے، میں در بدر ہوں، ایک تماچا کر. اجرکم علی اللہ. عزیزو، یہ رات جو آخر میں گزری نا، کیا کیا؟ بنی ہاشم کے ایک خاص بال کا طرف ہوتا تھا، اسے باندھ دیا. ستون کے ساتھ دونوں بچوں کو باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. صبح ہوئی، دونوں کو نہر فرات کے کنارے لے جایا گیا. خدا کرے عزیزو کسی بچے کے ساتھ ایسی حرکت نہ ہو. جب بچوں کو
یقین ہو گیا اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے جوانوں میں میسج دینا چاہتا ہوں، ان بچوں نے ہمیں ایک میسج دیا، آخر میں کہا اگر تو نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ ارے جوانوں، نماز کی، اب دیکھو 7 سال کا بچہ یہ میسج دے رہا ہے کہ نماز میں کبھی سستی نہیں کرنی ہے۔ وہ لعین کیا کہتا ہے؟ اگر نماز آپ کو نجات دے سکتا ہے تو آپ نماز جتنی چاہے پڑھے۔ دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز خوف پڑھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا آسمان کے طرف بلند کیا، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق۔ عزیزو یہی دعا کر رہے تھے، اتنے میں شاید تلوار نیام سے باہر آ گئے، بچے لرزنے لگے، بچے کانپنے لگے۔ جب لعین چھوٹے بھائی کی طرف بڑھے نا تو بڑے بھائی آ کے کہتے لعین پہلے مجھے قتل کر دو۔ جب گھر سے نکل رہے تھے ہماری اماں نے اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے۔ جب وہ لعین بڑے بھائی کے طرف آتے ہیں، چھوٹے بھائی کہتے ہیں ارے میرے بھائی کو قتل نہ کر، یہ میرے باپ کی لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ عرش